قاعدے اور قرآن پاک کا سبق پڑھنے کے بعد ایک مسئلہ اور ہم سمجھیں گے درود پاک کے حوالے سے، اور یہ آپ تمام بچے بات ذہن نشین رکھیں۔ درود پاک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے رہتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو، سلام خوب بھیجو۔ تو اس بارے میں ہم نے مسئلہ سمجھنا ہے اور اپنے عقیدے کو پختہ رکھنا ہے۔ ہمارے ماحول معاشرے میں جاہل ملا اور جاہل پیر اور جاہل نعت خان اور جاہل نقیب، انہوں نے معاشرے میں اس طرح کا تاثر پھیلا کر دو مسئلوں کے بارے میں قوم کو دین سے دور کیا ہے۔ ایک مسئلہ درود پاک کے حوالے سے اور دوسرا مسئلہ میلاد پاک کے حوالے سے۔ اب کسی ملا کی تقریر سنیں، وہ کہیں گے کہ بس جس نے میلاد منا لیا یہ بہت کافی ہے اور ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، یعنی جھوٹی روایتیں فتوے اس طرح بیان کرنے کہ میلاد پاک کے بغیر کچھ ہے۔ اس مسئلے میں ہماری عوام کا ان جاہلوں نے کباڑہ کیا، جس کا نتیجہ آج مساجد ویران ہے۔ دوسرا مسئلہ درود پاک کے حوالے سے، ملا طبقہ کہتا ہے تیری عبادت کوئی اور قبول ہو نہ ہو، تیرا درود ہر حال قبول ہے، اور کوئی نیکی قبول ہو نہ ہو، میلاد ہر حال قبول ہے۔ یہ ایک ملا ہے سانیوال کا، عبدالحمید چشتی جس کا نام ہے، اور وہ قوم کی نظروں میں بہت ہیرو بنا ہوا ہے، اور اس کا نام میں نے ڈالا ہوا ہے میندو گشتی، عبدالحمید چشتی، جو اصل میں میندو گشتی ہے۔ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، خود میری اپنی ریکارڈنگ اس کے ساتھ، تو اس کو فون پہ بات کی تو آگے اس کی ران نے فون اٹھایا، اور اس کی بیگم ہے، جن ملوڈوں کی رنیں فون اٹھاتی ہو، اب وہ بھی ملا کہلاتے ہیں۔ تو اس کی تقریر کیا ہوتی ہے؟ نماز پڑھ سا کیڑی عید آڑی ہے جنازے آڑی، آپ کو سبحان اللہ تبڑ میں جاتا ہے۔ وہ باندر قسم ملا اس قوم میں ہیرو بنا ہوا، تو اس کی یہ تقریر ہے کہ کوئی اور نیکی قبول ہو نہ ہو، میلاد تے رد ہونا کو نہیں۔ ایسے نامعقول اور جاہل قسم کے ملاؤں کو جب سے ہم نے سننا شروع کیا ہے، ہمارے دل سے دین کی قدر ہی جاتی ہے۔ تو درود پاک اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ تو کبھی آپ نے یہ بھی کسی ملا سے سنا ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی درود بھیجتا ہے؟ صحابہ پر بھی درود بھیجتا ہے، اور ان ملاؤں کنجروں کی دیکھا دیکھی میں اہل بیت اطہار پر درود سلام بھیجنے کا حکم حدیث پاک میں ہے۔ قرآن پاک سے صرف درود پاک کا ذکر ہے جو نبی پر ہے، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جو درود بھیجنے کا حکم ہے وہ حدیث پاک میں ہے، اور صحابہ کرام پر درود بھیجنا یہ اللہ کریم کی سنت ہے اور یہ قرآن پاک ہے۔ یہ دونوں باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پہلے آپ درود کا معنی سمجھیں کیا ہوتا ہے۔ درود کا معنی ہوتا ہے اللہ
طرف جب نسبت ہو درود کی تو معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف فرشتوں میں بیان فرماتا ہے. اور یہ معنی بخاری شریف باب و تفسیر میں آیت کے تحت موجود ہے. حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے. یعنی درود اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو تو معنی یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرما رہا ہے. یہ ہے درود کا معنی جب نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. جب فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو معنی یہ ہوتا ہے کہ فرشتے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درجات بلندی کی دعا کرتے ہیں. اور جب ایمان والوں کو حکم ہو تو ایمان والوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب کو جو میں نے مقام، انعام، رفعت، شریفت، شان، بلندی عطا کی ہے، کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، آپ میرے بارگاہ میں محبوب کے لیے یہ درجات بلندی کی دعا کریں تو رحمتوں کا چھٹا آپ کو بھی پڑتا رہے گا. تو یہ ہے ہمارا مطلب، یعنی اللہم اے اللہ تو درود بھیج، صلی اللہ تو درود بھیج محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، وبارک وسلم اور برکتیں اور سلام. تو یہ درود پاک کا مختصر تعارف ہے. ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں ایک اور ملا ہے بے وقوف جس کو قوم ڈوگر کہتی ہے، ڈوگر، ملازم ڈوگر. وہ کنجر وہ یہ کہتا ہوتا ہے کہ اگے ڈوگر صاحب مینوں کہندے لوگ تسی جہنم دی گلاں نہیں کردے. وہ کنجر اگوں کہندا کہ میں جس پنڈ نہیں جانا ہوندا راہ کی پوچھنا، یعنی جدوں میں جہنم جانا ہی نہیں. یہ اس کنجر دی بھوک ہے. اور وہ درود پاک دے حوالے نال کی بکواس کر رہا ہے، یہ قوم سننے والی کو خبردار کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ مولوی نو یہ پوچھو، یعنی یہ ڈنگر کہہ رہا ہے، ڈوگر ڈنگر کہہ رہا ہے کہ مولوی نو پوچھو کہ مکے پاک دے اندر نماز تے فرض ہوئی اپنا 11ویں سال تے مکے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیڑا کام کرتے ہیں، کیڑا کام کرتے ہیں. ہوں جھوٹ گڑ کے ہوں تو کہندا ملا مردہ مر گئے گا، دسے گا نہیں جواب ملا دے ٹھنڈے. میں وہ دے لفظ کنجر دے نقل کر جواب ملا دے ٹھنڈے کی اگے اس لیے صحابہ دو کام کرتے ہیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کی زیارت کرتے رہے، دوسرا درود شریف پڑھتے رہے. وہ تے کام ہی کو نہیں کیتا، یعنی مکی دور کی گل کرتے ہیں. اب اس کنجر سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ درود پاک والی آیت تو مکہ میں نازل ہی نہیں ہوئی، اس وقت تو درود پاک والی آیت نازل ہی نہیں ہوئی، پھر درود پاک کا ذکر وہاں کیسے؟ 13 سالہ مکی زندگی صحابہ کرام کافروں کے ظلم میں اور اس شرک والوں کے پنجے میں صحابہ کرام پستے رہے اور اپنی جانوں پہ کھیلتے رہے اور بٹھی میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کندن بنایا، امتحانات سے گزرے. اور یہ کنجر کہتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ آج کے اس درس میں صرف ان دو نام نہاد ملوڈوں کی میں نے صرف نقاب پوچھائی آپ کو بتائی ہے، اور یہ اس وقت روزانہ جن کو قوم سنتی ہے ان کی تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کو بتانا مقصود ہے. اور میں یہ اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے قرآن پاک کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ مائدہ آیت نمبر 63 میں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت. انہیں کیوں نہیں منع کرتے؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے عالم، ان کے پیر، یعنی ان کو کیوں نہیں منع کرتے
یعنی جو حرام خوری کرتے ہیں اور گناہ کی بات لوگوں کو گناہ پہ لگاتے ہیں، ان کو منع کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جو حق جاننے والے ہیں وہ منع کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ تو آج کے اس درس میں آخری بات یہ کہ صحابہ کرام پہ درود ہے یا نہیں؟ تو جہاں اہل بیت پہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت پہ درود پاک ہے، وہاں صحابہ پاک بھی درود، صحابہ کرام پاک بھی درود پاک ہے۔ اب یہ قرآن پاک میں دونوں مقام ہیں، اس کو آپ توجہ سے غور سے دیکھیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، عام مشہور ہے پاک، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور سلام ضرور بھیجو۔ تو اس آیت کی پاداش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اہل بیت پر درود ہے، وہ ہم نے پہلے بتایا۔ اب صحابہ کرام پہ درود پاک وہی صورت ہے، صورت احزاب۔ یہ بھی صورت احزاب ہے اور وہ بھی صورت احزاب ہے۔ یہ صورت احزاب کی آیت نمبر 43 اور 44 میں صحابہ کرام پر جو درود پاک کا ذکر ہے، اس کو تھوڑا توجہ کر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ۔ یہ دو آیتیں، آیتوں کے نمبر ذہن میں رکھا کرو۔ سورت احزاب کی آیت نمبر 43 اور 44 کون سی آیت ہے؟ جس میں صحابہ پر درود بھیجنے کا ذکر ہے۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةُ، وہی اللہ ہے جو درود بھیجتا ہے تم پر، یعنی اے محبوب تمہارے غلاموں پر، تمہارے صحابہ پر، اور اس کے فرشتے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ اب آخر پہ اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ آیت پاک نازل کب ہو۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَةُ، یہ نازل کب ہو؟ جب آیت درود نازل ہوئی تھی نا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی انعام یا برکت یا رحمت عطا ہوتی ہے تو اس سے حصہ ہمیں بھی ملتا ہے۔ تب یہ آیت پاک نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ سے ان کے یار غار میں کچھ مانگا ہے، تو اب جاؤ اور انہیں یہ پیغام سناؤ۔ تو یہ آیت پاک لے کر جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، تو اس وقت پھر یہ آیت پاک نازل ہوئی کہ محبوب آپ کی بارگاہ سے آپ کے یار غار نے کچھ مانگا ہے، تو اب لب ہلائیے اور ان کو یہ خوشی سنائیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو اہل بیت پر بھی درود پاک قرآن پاک سے، اور صحابہ کرام پر بھی درود بھیجنا قرآن پاک سے یہ ثابت ہے۔ یہ آج ہم نے ایک مسئلہ سمجھا ہے، ایک مسئلہ ہم نے سمجھا ہے، اور اس کو آپ ذہن نشین کریں۔ بچے سب توجہ سے بیٹا سیدھے ہو کر بیٹھو اور اس مسئلے کو ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ تو اب یہ پتہ چل گیا کہ درود پاک صحابہ پر بھی ہے اور اہل بیت پر بھی ہے، اور جو صحابہ پر درود کا قائل نہیں، ماننے والا نہیں، وہ حقیقت میں اہل بیت کو بھی ماننے والا نہیں ہے۔ سمجھ آگئی بات کی؟ تو اسی طرح ہم روزانہ کا قرآن پاک اور ناظرہ پڑھنے کے بعد ایک ایک مسئلہ روزانہ کا ہم سمجھا کریں گے، جیسے آج ہم نے یہ مسئلہ سمجھا درود پاک کے حوالے سے۔ سمجھ آ گئی؟ تو اب یہاں ہم درس کو ختم کرتے ہیں، اور یہ تمام بچے اپنے ذہن میں باتیں رکھا کرو کہ جو بات سنتے ہو اس کو ذہن میں بٹھاؤ، اور گھر میں بھی یہ دین کی باتوں کو عام کرو۔
اپنے گھروں کو آپ نے سدھارنا ہے. آپ بچے ہیں، آپ بڑے ہو جائیں گے تو ابھی سے آپ سدھرے ہوں گی تو بڑے ہو کر گھروں کو سدھاریں گے. جب ابھی سے آپ بگڑے ہوئے ہیں تو بڑے ہو کر تو پھر اور بگڑ جائیں گے نا. تو بگڑے ہوئے گھروں کو کیا سنبھالو گے؟ سمجھیے. اس لیے گھروں میں ماں باپ کا احترام ضروری ہے، چھوٹے بڑے کا احترام ضروری ہے، ہمارا گردی سے بچنا ہے. اور یہ جو ڈھونگ باز بچے چاہتے ہیں ادھر ادھر بھاگنے کا ڈرامائی رنگ ہوتا ہے، ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہوگا. ہم نے مر جانا ہے، سب نے مر جانا ہے، لیکن دنیا سے جائیں تو کم از کم ہم سنی مسلمان بن کر دنیا سے جائیں. اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت اور رحمت عطا فرمائے.